بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیجنڈ فوبیا یوٹیوب چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کریٹیکل بات جو آج صبح میرے ذہن میں آئی وہی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179۔ یہ قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات میں سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ اور بڑی ہی ایک ڈینجرس خبر انسانیت تک پہنچائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے۔ یہ اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ آباد ہوئے ہیں، ان میں سے الٹیمیٹلی اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی، بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے۔ جو سورۃ العصر میں بھی آیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں۔ اور دیکھ لیں، زمانہ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے، صرف 78 لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچائی گئیں، ان کی اپنی بیوی بھی اور پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ پوری انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئیں گے، نیک اعمال اختیار کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کی۔ یہاں پہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ہے کہ بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے، عبرت نہیں پکڑتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کو ہم نے کان دیے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو اپنی عقل، آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولئک هم الغافلون، ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس میں ایک غیبی خبر دے دی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہونے والا ہے۔ مطلب کیا کہ آپ جس نے تیاری کرنی ہے وہ خود تیاری کر لے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے، 80 بندے ہیں، کسی اور کو ہی لگے گی، ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں سوچے گا، سب دڑکی لگا دیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے، متفق علیہ، کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی۔ تو یہاں اگر 1000 بندہ اور میں کہوں ایک گولی چلے گی، ہر بندہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگایا ہوا ہے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں گا۔ اور ادھر 1000 بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو 1000 کا 1000 سوچے گا جو ایک پھڑکے گا وہ میں ہوں گا۔ بالکل 180 ڈگری سوچ ہے۔ یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کیونکہ ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ دیں گے، ایک کوئی لگے گی، کوئی نہیں کہے گا یار 999 بچنے ہیں تو چلو ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا، کیونکہ نا کدھر میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ اور آخرت میں تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ بہت کریٹیکل ایشو ہے، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔
اللہ کو سیریس لینا چاہیے. جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے. یقین کریں پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ کیسے پھینکے گا؟ بھائی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں. ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا فرعون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے؟ یہ محبت تو ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو. جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں گے. ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، اینڈ پہ سب کچھ چھوڑ دے گا. نہ، اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. بڑی سٹرکٹ تعلیمات ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائے گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. بہت سیریس کیس ہونے والا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو، ایسی خشیت تم پہ طاری ہو جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی تم نہیں، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے، زمین کے خاک بن جاتا ہے، اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخ و پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے. اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں. یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھل گئی ہو،
दलाल की बात पीछे से आ जाए, ठीक है, लोग ऐसे बुजुर्गी का दावा भी फिर छोड़ देंगे, वो डरते रहेंगे ना। तो ये अल्लाह ने पर्दे रखे हैं। तो इस ईद के ऊपर मैं यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह को सीरियस लें, और सीरियस लेने का फिर मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, यहाँ पे वो पीके वाला ही काम चल रहा है, दिखलावा ही सारा के सारा चल रहा है। सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर ये है कि अगर कोई शख्स खुदा की तरफ रास्ता भी इख्तियार करता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है वो, कि वो किसी की माँ मर गई, किसी का जवान बेटा मर गया, किसी को कोई बीमारी आई, वो अल्लाह की तरफ लगता है तो पहले क्या करता है, दाढ़ी रख लेता है, तस्बीह पकड़ लेता है, मस्जिद की तरफ आना शुरू कर देता है, और उस मस्जिद की तरफ जो उसके मोहल्ले की मस्जिद होती है, वो एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं बनता, वो एक प्रैक्टिसिंग बरेलवी या प्रैक्टिसिंग देवबंदी या प्रैक्टिसिंग अहले हदीस और शिया बन जाता है। अगर उसके मोहल्ले की मस्जिद बरेलवियों की होती है तो वो एक प्रैक्टिसिंग बरेलवी बन के सामने आ जाता है। होना ही चाहिए कि अब तुम खुदा की तरफ रास्ता इख्तियार ही किया तो सबसे पहले इल्म हासिल करो। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत तो अहले इल्म को है। इल्म नहीं हासिल करते तो जिधर लगे ना उसी तरफ चल पड़ता है। होना तो चाहिए कि आप पहले ही देखें कि मैं कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करूं, मैं देखूं कि यार कौन से नजरियात दुरुस्त हैं, किन चीज़ों के ऊपर अल्लाह ताला ने पकड़ करनी है, किन चीज़ों के ऊपर अल्लाह ताला ने फ़राइज़ मेरे ऊपर लगाए। वो कोई भी इल्म नहीं हासिल करता, कोई जिधर लगा है उधर। हमारे मोहल्ले में मैंने बताया कि एक पूरी फैमिली कादियानी हो गई थी, मेरी पैदाइश से पहले की बात है। सिर्फ उनके घर औलाद नहीं होती थी, बच्ची पैदा हुई, वो वालिद पहली दफ़ा गया मस्जिद में, वो कादियानियों की इबादत गाह थी, वो कादियानी हो गया, पूरी नस्ल उनकी कादियानी है। ये हमारी टोटल तहकीकात है। हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में लोग प्रैक्टिसिंग अपने फ़िरकों के बनते हैं, इल्म हासिल नहीं करते। यही वजह है कि पूरी ज़िंदगी कभी ये नौबत ही नहीं आती कि मैं देखूं। हालांकि दुनियावी मामलात के अंदर सबसे पहले लोग, किसी ने मकान भी बनाना है ना, वो कई ठेकेदारों से मशवरा करता है, कई मटीरियल वालों को मिलता है कि क्या होता है कि वो सुबह मकान शुरू करा देता है, पूरी फिजिबिलिटी बनाता है, पूरी प्लानिंग करता है। लेकिन एक दीन के ऊपर चलना है जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं, कोई फिजिबिलिटी नहीं, जो जिधर लगा वो लग जाता है। इस वजह से पूरी पूरी ज़िंदगी लोग नमाज पढ़ते रहते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि नमाज का सुन्नत तरीका क्या है, उसके अंदर क्या कुछ पढ़ना है, उसके क्या मसाइल। कितने शादीशुदा लोग मिलते हैं, बच्चे भी जवान हो चुके हैं, उनको गुस्ल का तरीका ही नहीं आता। तो इल्म बुनियादी चीज़ है, इसके ऊपर बुनियाद रखें, उसके बाद जो है वो आखिरत की तरफ आपकी रहनुमाई होगी। लेकिन इल्म के बगैर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं यानी इस ईद के मौके पर रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ जहाँ तक भी हमारी बात पहुँचती है, कि ये सच्चाई का पैगाम सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें, फिर जागो और जगाओ की मुहिम शुरू करें। इंसानियत को बताएं कि कितनी बड़ी मुश्किल में वो फंसने वाले हैं, कितना बड़ा मामला उनके साथ होने वाला है। और ये इतना बड़ा मामला है कि ये तो चौकों पे खड़े होके और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छतों पे खड़े होकर स्पीकर फिट करके लोगों को ये बताने की ज़रूरत है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत दोज़ख के लिए पैदा हुई है, तो बच जाओ। हमारी हालत वैसे ये है कि हम तो एक बिल्ली को भी आग में गिरता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम ये रागनी अलाप रहे कि इंसानियत ने दोज़ख में गिरना है अगर उन्होंने अल्लाह ताला को सीरियस ना लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो यही पैगाम है जी कि लोगों को ये आयत सुनाएं, खुद भी आखिरत की फ़िक्र करें, लोगों की भी आखिरत की फ़िक्र करें, और इल्म की बुनियाद पर, ताकि अकायद की भी इस्लाह हो और अमाल की इस्लाह।